على رسول الكريم میرے محترم بھائیو دوستوں اور بزرگوں، اس وقت چند اہم باتوں کی طرف توجہ دینا مقصود ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد فجر کی اذان دی جاتی ہے۔ بعض مرتبہ اس میں ہم جلد بازی کرتے ہیں۔ صبح صادق کا جو وقت ہے، اس کے بعد جب تک 5 منٹ نہ گزر جائے، احتیاط کا تقاضا یہ کہ اس سے پہلے اذان نہ دے۔ دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ آدمی صبح صادق کو استواء شمس یعنی زوال کو، غروب آفتاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس پر میں وہ مہارت رکھتا ہے۔ صبح صادق کس کو کہتے ہیں، طلوع اور زوال کس کو کہتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اگر اس طریقے سے کوئی آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کے بعد فوراً اذان دے، فوراً نماز پڑھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے ہی صبح صادق ہو گئی، فجر کی اذان کا اور نماز کا وقت ہو گیا۔ لیکن ہم میں سے بہت سارے بھائی، بلکہ بہت سارے اہل علم صبح صادق، طلوع آفتاب، زوال آفتاب اور غروب آفتاب، ان چیزوں کو روبرو دیکھتے نہیں ہیں۔ عام طور پر اعتماد کرتے ہیں تقویم پر۔ جب تقویم پر اعتماد کرتے ہیں تو تقویم بنانے والوں نے، حساب کتاب کرنے والوں نے کچھ ہدایات لکھی ہیں۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ صبح صادق کا جو وقت ہے، اس وقت کے 5 منٹ کے بعد اذان دی جائے۔ جب ہم نے بھروسہ اور اعتماد تقویم پر کیا ہے تو ان کی ہدایت پر بھی عمل کرنا بہت بہتر اور مناسب ہے۔ 1-2 منٹ میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن احتیاط پر عمل بہت اچھی چیز ہے۔ ہمارے اکابر اور کبیرے بزرگ تو 10-10 منٹ کا احتیاط کرتے تھے۔ ہم اگر 5 منٹ کا احتیاط کر لیں تو کیا ہمارا نقصان ہونے والا ہے؟ لہٰذا تمام مسجد کے ذمہ داروں سے اور اذان دینے والے مؤذنوں سے یہ درخواست ہے کہ جب تک اچھی طریقے سے تقویم میں لکھے ہوئے وقت کے اعتبار سے صبح صادق کے بعد 5 منٹ نہ گزر جائے، وہاں تک اذان نہ دے۔ اذان کے بعد نماز کے لیے وقت ہوتا ہے، پہلے بھی آگے کیا گیا۔ یہ جو سحری کے بعد کا وقت ہے نماز تک کا، یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ سحری کرنے کے بعد اچھا یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں آ جائیں۔ دیکھو، درمیان میں مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، اہل علم، علماء کرام جو مسائل بیان کرتے ہیں، یہ مسائل ان کی اپنی باتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ قرآن و سنت کی بات ہوتی ہے۔ ان کا تو کام یہ ہے پوری امانت داری کے ساتھ، پوری ہمدردی کے ساتھ اپنے بھائیوں کی رہبری کرتے ہوئے قرآن و سنت کا حکم ان کو بتا رہے ہیں۔ اور ہمارے عام مسلمان بھائیوں کا کام یہ ہے کہ شریعت کی روشنی میں ہمیں جو بات معلوم ہو، اب اس کو فوراً لے اور لینے کے بعد عمل کریں۔ پہلے کی یہ بات بتائیں گی کہ ہر مسلمان کے لیے اپنے اپنے محلے کی مسجد میں 5 نمازوں کو ادا کرنا فقہاء نے اس کو ضروری قرار دیا ہے۔ لہٰذا اپنے محلے کی مسجد کو نہ چھوڑیں، حق ہے محلے کی مسجد کا۔ ہاں، فقہاء نے لکھا ہے اگر محلے کی مسجد میں تراویح میں پورا قرآن نہیں ہوتا ہو، الگ طرح سے تراویح ہوتی ہو، اور دوسرے محلے میں سوا پارے سے پورے قرآن کی تراویح ہوتی ہو، تو اس کی لیے جائز ہے کہ وہ عشاء کی نماز اور تراویح اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر دوسرے قریب کے محلے میں جہاں پورے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہاں جائے۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ مثلاً کسی مسجد میں جو محلے کی مسجد ہے، امام صاحب غلط قرآن کریم پڑھتے ہیں اور محلے سے قریب دوسری مسجد ہے، وہاں صحیح پڑھتے ہیں، تو جائز ہے کہ صحیح پڑھنے کے لیے دوسرے محلے کی مسجد میں جا رہے ہیں۔ جہاں تک یہ آزار نہیں ہے تو آدمی کو اپنے اپنے محلے کی مسجد میں 5 فرض نماز بھی پڑھنی چاہیے اور ساتھ ساتھ تراویح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ہے۔
فجر کی نماز کے لیے سحری سے فارغ ہو کر جلدی آ جائے اور یہ وقت دو کاموں میں سے ایک کاموں میں لگا دے. اگر ابھی صبح فارغ نہیں ہوئی ہے، تہجد باقی ہے تو تہجد پڑھ، اور اگر تہجد پڑھی ہے قرآن کریم کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، دعا میں اپنے آپ کو مشغول کر دے. اذان ہوئی، فجر کی سنت پڑھی، اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھے. میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ بیچارے ہمارے بھائی غفلت کرتے ہیں، آنے میں تاخیر کرتے ہیں، اور اتنی تاخیر ہوتی ہے کہ نماز جماعت سے قائم ہونے کا وقت قریب ہوتا ہے، ہمارا بھائی بیچارہ مسجد میں آتا ہے. ایک طرف جماعت شروع ہو گئی، وہ بیچارہ وضو کرے گا، سنت پڑھے گا اور امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائے گا. میرے بھائی جس طرح تراویح میں قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کو سننا 100 نیکیوں کا ثواب رکھتا ہے، فرض کی قرات کو سننا تو بہت زیادہ ثواب ہے. فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر. تو اگر نفل میں ایک ایک نیکی پر ایک ایک حرف پر 100 نیکی ہے تو گویا کہ 70 سے ضربتوں کتنی نیکیاں ہو جائیں گی. فرض نماز میں قرآن کریم امام کی اقتداء میں سنیں گے بہت زیادہ ثواب. میں تو یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس بندے کو عبادت کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرماتا ہے. اور میرے بھائی اگر ہماری غفلت کی وجہ سے یہ ساری چیزیں چھوٹ رہی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا خدا ہم سے ناراض تو نہیں ہے. کہیں ناراض ہو اور ناراضگی کی وجہ سے ہم عبادت سے محروم رہے ہو، نہ فرض نماز کا ہمیں موقع ملتا ہے، نہ تکبیر اولیٰ کا موقع ملتا ہے، نہ صف اولیٰ کا موقع ملتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ شاید ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے. مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے، اور مہمان جتنا جلدی آتا ہے میزبان خوش ہوتا ہے، اور جتنی تاخیر کرتا ہے میزبان اس کو پسند نہیں کرتا. میرے بھائی بلانے والے مؤذن نے اذان کے ذریعے سے اللہ کے گھر میں ہمیں بلایا ہے، لہٰذا ہم اہتمام کریں کہ جلد از جلد مسجد میں پہنچیں. فجر کی نماز کے بعد سونے کا وقت ہے، ضرور سو جائے گی. ظہر کی نماز کا وقت ہے، اس میں بھی اس بات کا اہتمام کرے کہ ظہر کی نماز سے کم 10 منٹ پہلے جلدی سے فارغ ہو کر آ جائے تاکہ تحیۃ المسجد پڑھنا ہے، 4 سنت پڑھنا ہے، اطمینان سے پڑھے. اور ظہر کی نماز کے بعد ماشاءاللہ سنت اور نوافل پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول بنائے. تلاوت کے بارے میں بھی کروں گا. تو یہ تلاوت کا بہت اچھا وقت ہے. ہمارا رات بھر کی ہماری بیداری ہے، ہم نے فجر سے لے کر ظہر تک آرام کر لیا ہے. ظہر کے بعد خوب تلاوت کا ماحول بنایا، تلاوت کریں. پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ تلاوت کی. اگر آرام کا تقاضا ہے یا کوئی کام کرنا پورا کرے. عصر کی نماز کے لیے پھر تیار ہو جائے. اور عصر کی نماز کے بعد میرے بھائی ہمارے یہاں کوئی کام نہیں ہوتا ہے. ہمارا کیا کام ہوتا ہے؟ یا تو گھر پر جا کر ایسے ہی گپ شپ کریں گے، یا بازار میں چوراہوں پر کرسیوں پر بیٹھ کر بات کریں گے. ہمارا عصر کے بعد تو یہی جاتا ہے. یہ عصر کے بعد کا وقت ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت کے لیے بہت بہترین وقت ہے. لہٰذا میں اپنے بھائیوں سے بہت محبت کے ساتھ، بہت درد دل کے ساتھ عرض کروں گا کہ اپنا معمول بنائے کہ ظہر بعد اگر گھنٹہ تلاوت کریں گے تو عصر سے مغرب تک تو ہمیں تلاوت کرنا ہے. اور غروب آفتاب سے 15-20 منٹ پہلے باقی ہے، انفرادی اکیلے دعاؤں میں مشغول ہو جائے. افطار کے وقت کی دعا بہت قبول ہوتی ہے. وہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کا اہتمام کرے. پھر افطار کا وقت ہوا، افطار کے لیے اپنے گھر چلے گئے. ماشاءاللہ اکثر مسجدوں میں 10 منٹ کا وقت رہتا ہے اذان سے لے کے جماعت میں قائم ہونے تک. واقعی میں الحمدللہ اللہ نے روزوں کو آسان کر دیا ہے. افطار کے وقت اتنی زیادہ بھوک لگتی ہے، نہ اتنی زیادہ پیاس لگتی ہے. اگر مختصر کھانا کھا لیا اور ہم اہتمام کریں کہ مغرب کی نماز کو بھی تکبیر اولیٰ سے پڑھیں، تکبیر اولیٰ سے پڑھنے کا اہتمام کریں. اور اگر خدا نخواستہ تکبیر اولیٰ نہ ملی تو صف اولیٰ تو بہت ہونی نہیں چاہیے. اہتمام اس کا کرے، عادت اس کی بنائے کہ مغرب کی نماز کو بھی تکبیر اولیٰ اور صف اولیٰ میں پڑھیں. پھر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت تراویح کی پڑھی، جیسے بدلا گیا روایت سے. ضعیف روایت کے عمل کے بعد میں کہ 6 رکعت نماز اور 12 سال کی عبادت کا ثواب، یعنی 1 رکعت پر 2 سال کی عبادت. 6 رکعت اور 12 سال.
6 رکعت کی ادائیگی میں 6 منٹ ہوگی اور 6 منٹ میں 12 سال کی عبادت کا ثواب. ہمارے سارے بھائی اور ہماری ماں بہنیں بھی اپنے گھر میں اس کا اہتمام کریں کہ افطاری کے بعد جہاں مغرب کی نماز پڑھتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد اس کا بھی اہتمام کریں کہ 6 رکعت ثواب کا اہتمام کریں گے. پھر اپنی مشغولی ہے پھر عشاء کے لیے تیار ہونا ہے. اذان سے 10-15 منٹ پہلے تیاری شروع کر دے اور 10 منٹ پہلے مسجد میں آ جائے. مسجد میں آنے کے بعد تراویح عشاء کی نماز پڑھیں گے, اس کے بعد کی سنت پڑھیں گے, اس کے بعد تراویح. میرے بھائی مجھے بہت عادت سے کہنا ہے, بڑا افسوس ہے ماشاءاللہ جب عشاء کی نماز پوری ہوتی ہے تو ہماری 3 صفیں ہوتی ہے اور جب تراویح شروع ہوتی ہے تو 2 صف مشکل سے ہوتی ہے. ہماری 1 صف بیچارہ شیطان ان کو بہکا دیتا ہے. یہ تو بیچارہ آیا ہے اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے, نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے, لیکن نفس و شیطان دشمن ہے. وہ چاہتا ہے کہ نیکی نہ کمائے اور اگر کمائے تو بہت کم کمائے. لہٰذا کہیں باہر کہیں وضو خانے پر کہیں پیشاب خانے کے بہانے سے کبھی ایسی تفریحات میں ہمیں پیچھے کر دیتا ہے. آپ سوچیے تو صحیح, اگر آپ نے ایمان کے ساتھ تراویح میں سورہ فاتحہ کو سنی, ایک حرف پر 10 نہیں کی اور 10 کا اضافہ 100 نہیں کی, آپ سورہ فاتحہ کے حروف کو گنے اور سورہ فاتحہ کا ثواب گنے. کتنی بڑی کھوٹ کی بات ہے, کتنے بڑے نقصان کی بات ہے. مسجد میں آئے, عشاء کی نماز پڑھی, تراویح پڑھنے کا موقع ہے اور ایک طرف تراویح قائم ہو چکی ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بھائی میں تو ایسا عرض کروں گا کہ واقعی میں اللہ ہم سے ناراض ہے. اس ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم کر دیا ہے کہ اللہ کے گھر میں آنے کے بعد بھی نوافل کا اور عبادت کا اور تلاوت کا ثواب حاصل کرے. اس سے ہمیں محروم کر دیا ہے. ہمیں رونا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے, صلاۃ التوبہ پڑھنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. الہ العالمین کیا بات ہے, آپ کے گھر میں آئے, نیکی حاصل کرنے کے لیے آئے اور اس کے بعد نفس و شیطان کے ایسے شکار ہو گئے کہ باوجود نیکی لٹائی جا رہی ہے اور ہم نیکی لوٹنے سے بعد آ رہے ہیں, پیچھے مڑ رہے ہیں اور نیکی حاصل نہیں کر رہے ہیں. یہ تو معلوم ہی ہے. گویا کہ یہ سمجھو کہ اللہ ناراض ہے. اس ناراضگی کی وجہ سے جس نیکی کو وہ لٹا رہا ہے, اس نیکی کو لوٹنے کے لیے ہم تیار نہیں. میرے بھائی اس زمانے میں تو ہمیں سیزن کا تاجر بننا چاہیے کہ خوب پیسے کما رہے ہیں لیکن اور بھی 2 پیسے زیادہ کمانے کا موقع ہو تو اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ تو رمضان کا مہینہ ہے, خوب نیکیاں کمانے کا موقع ہے. اگر اس میں زیادہ موقع مل جائے تو زیادہ موقع کو چھوڑنا نہیں چاہیے, ضرور حاصل کرنا چاہیے. لہٰذا میں اپنے بھائیوں سے عرض کروں گا, اگر ہماری 3 صف عشاء کی نماز میں ہے تو تراویح کی تکبیر اولیٰ کے وقت یہ 3 صف بھی ہماری آگے ہونی چاہیے. ہماری ماں بہنوں سے کیا کروں گا کہ وہ تراویح کا اہتمام کرے. ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہت ساری ماں بہنیں تراویح کا اہتمام کرتی ہے, لیکن بات یہ سمجھتی ہے کہ مردوں کے لیے سنت ہے, عورت کے لیے نہیں, اور وہ بیچاری چھوڑ دیتی ہے. نہیں, آپ کو جتنا جو قرآن کریم یاد ہے, عشاء کی فرض نماز اور سنت کے بعد 20 رکعت تراویح کا ضرور اہتمام کرے اور تراویح کے بعد ذکر بھی پڑھے وغیرہ اور اپنی عبادت کو آگے بڑھائے. ایک بات مجھے یاد کرنی ہے, جب نماز کے لیے ہم مسجد میں آ گئے تو مسجد میں آنے کے بعد ہمیں باجماعت نماز پڑھنا ہے. نماز کے لیے جو صف بنی جاتی ہے, اس صف میں بہت بڑی حکمت ہے. حدیث میں اس صف کو برابر کرنے کی بہت تاکید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ نماز کے لیے صف کو بناتے تھے تو صف کے آگے پیچھے کش لگاتے تھے اور برابر دیکھتے تھے کہ ہمارے ساتھی صف میں برابر کھڑے رہے یا نہیں, اور جب تک صف درست نہ ہو جاتی وہاں تک نماز شروع نہیں فرماتے. بار بار یہ تربیت. پھر جب اطمینان ہو گیا کہ ہمارے صحابہ نے سب بنانا سیکھ لیا, سب برابر کر لیں گے, تو بھی نماز شروع کرنے سے پہلے تاخیر کر رہے ہیں. سبوں کو درست کرو, درمیان میں جگہ کو نہ چھوڑو, آگے پیچھے نہ کھڑے رہو, اور برابر کی تاکید کر دے اور پھر نماز کو شروع کر دے. یہاں تک کہ اگر کبھی دیکھا کہ کوئی ساتھی سب میں آگے ہیں کوئی پیچھے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو برابر سب میں کر دے. اور حدیث میں فرمایا گیا کہ تم اپنے بھائی کے لیے اپنے کندھوں کو نرم رکھو.
کیا مطلب کہ اگر تم سب میں آگے پیچھے کھڑے ہیں اور تمہارا بھائی سب سیدھی کر رہا ہے اور سب کو سیدھا کرنے میں تم پیچھے ہیں تو تمہیں برابر کر رہے ہیں، تم آگے ہیں تو تمہیں برابر کر، تم اس کی نرم بن جاؤ، یعنی اس کی بات کو قبول کر لو اور سب کو برابر بنا دو۔ علماء نے لکھا ہے ہماری صفیں جتنی سیدھی ہوگی ہمارے قلوب اتنا آپس میں ملے ہوئے رہے گے، اور سب آگے پیچھے، سب میں مرد آگے پیچھے رہے گا تو ان کے قلوب میں اختلاف ہوگا، دشمنی اور عداوت ہوگی۔ لہذا صف بندی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ دیکھو صف کے اہتمام کے لیے بہت بڑی چیز کیا ہے؟ عام طور پر ہمارا معمول یہ ہوتا ہے ہم مسجد میں آئے، پہلی صف میں جگہ ہے لیکن ہم پہلی صف کو چھوڑ کر دوسری صف میں بیٹھ گئے، تیسری صف میں بیٹھ گئے، چوتھی صف میں بیٹھ گئے، ناجائز نہیں، جائز۔ بہتر کیا ہے؟ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے نماز شروع ہونے کے وقت جو صف ہوتی ہے اس سے پہلے آنے والا بیٹھنے کے مطابق اپنی صف کو بنا دیں، پہلے آنے والا یعنی نماز پڑھنے والا آنے والا پہلے تو امام صاحب کی جگہ ہے، ان کے پیچھے مکبر اور مؤذن کی جگہ ہے، اس کے بعد داہنی طرف پہلے بیٹھے، بائیں طرف بیٹھے، یعنی بیٹھتے ہوئے ہی سب بنا دیں، پھر اس کے بعد دوسری صف کو بنائیں، پھر اس کے بعد تیسری صف کو بنائیں۔ اگر اتنا نہیں کرتے تو بھی کم سے کم امام کے قریب پہلی صفوں میں، دوسری صفوں میں جگہ ہے وہاں بیٹھے، کچھ کے درمیان میں جگہ ہے کوئی بات نہیں، کیوں؟ جب ہماری صف کھڑی ہوگی اور انسان تکبیر کہیں گے اور امام نماز شروع کرائیں گے تو سب قریب قریب میں بیٹھے ہوئے تو سب جلدی سے بن جائیں گے۔ اب ہمارا حال یہ ہوتا ہے پہلی صف میں جگہ خالی، دوسرے میں خالی، تیسرے میں خالی، ہم پیچھے سے سب بناتے ہیں۔ سب بنانے کا حکم آگے سے ہے، پیچھے سے نہیں، ہم پیچھے سے دروازے سے پہلے سب میں ہم وہاں بیٹھتے ہیں، پھر جگہ نہیں تو اور آگے بڑھتے ہیں، پھر جگہ نہیں تو اور آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث میں ہے آدمی خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے بیٹھا رہتا ہے، پیچھے نکلتا رہتا ہے، پیچھے چلا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے تو یہ پیچھے رہنے والا جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے بھی پیچھے ہوگا۔ یہ تو ایسی چیز ہے ثواب کو لوٹنے کی، اور میرے بھائی پہلی صف کا ثواب دوسری صف سے زیادہ ہے، دوسری صف کا ثواب تیسری صف سے زیادہ ہے، تیسری کا چوتھی سے زیادہ ہے، اور پھر امام کی جتنے قریب ہو اس کا ثواب دور سے زیادہ ہے۔ ہمیں تو اس سیزن میں لوٹنا ہے، لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ امام کے بعد مولوی صاحب، اس کے بعد جتنا قریب ہمیں جگہ ملے اتنا، اگر پہلی صف میں سب کھڑے ہیں لیکن زیادہ ثواب اس کو ہوگا تو امام کی دائیں طرف ہے، جو پھر بائیں طرف ہے، پھر دائیں طرف ہے، پھر بائیں طرف ہے۔ اسی لیے ایک طرف لمبی صف بنانا، دوسری طرف مختصر بنانا، اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ بعض مرتبہ نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ہمیں یہ عادت ہوتی ہے ہم پیچھے کی صف میں کھڑے رہتے ہیں، آگے دونوں طرف خالی ہے، پھر بعض مرتبہ تو بیچارے نادانی سے کہتے ہیں کہ یہاں نماز جائز نہیں ہماری۔ نہیں، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں شریعت کا مزاج ہے یہ کہ جب سب بنانے کے لیے کھڑے ہو تو سب سے پہلا سب امام کے پیچھے جو مؤذن ہوتا ہے، اس کے بعد آنے والا دائیں طرف، پھر آنے والا بائیں طرف، پھر آنے والا دائیں طرف، پھر اس طریقے سے سب بناتے رہے۔ اور شریعت کا حکم ہے جب تک پہلی صف پوری نہ ہو وہاں تک دوسری صف میں کھڑا رہنا مکروہ ہے، ممنوع ہے، جائز نہیں ہے، ناجائز۔ جب تک پہلی صف پوری نہ ہو وہاں تک دوسری صف میں کھڑا نہ ہو۔ اب ہم کیا کہتے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، یعنی ہم تو یہی کھڑے رہیں گے، لوگ آنے والے سب کو پوری کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں زیادہ ثواب کی ضرورت نہیں ہے، پہلی صف کے ثواب کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ ہم محتاج ہیں زیادہ ثواب ہے، تو پہلی صف کو چھوڑا وہ ثواب سے محروم، اور دوسری صف کو شروع کیا وہ ناجائز تھا۔ نہیں، پہلے امام کے قریب رہو، پہلی صف پوری کرو، اور جب تک پہلی صف پوری نہ ہو جائے دوسری صف بنانا شروع نہ کرو۔ کوئی ہوتا ہے آدمی پھیل پھیل کر بیٹھتا ہے، پہلی صفوں کو خالی رکھتا ہے اور دوسری صف میں کھڑا ہو جائے گا، نہیں، پہلی صفوں کو پور کریں گے، جب وہ پور ہو جائے گی پھر دوسری صف بنائیں گے امام کے پیچھے سے، پھر وہ پور ہو جائے گی، پھر تیسری صف، اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو بہت اچھا طریقہ ہے کہ جیسے ہی ہم مسجد میں آئے، مسجد میں آتے ہی فوراً صفوں کی ترتیب اس طرح بنائے کہ کچھ جگہ ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، کچھ بالکل مل کر بھی نہ بیٹھے، کوئی حرج نہیں، مل کر بیٹھے بہت اچھا ہے۔ جس طرح نماز پڑھتے ہوئے ہم سب بناتے ہیں اس طرح بیٹھتے تو بہت اچھا ہے، لیکن چلو کوئی گرمی ہے جب کھل کر بیٹھنا ہے تو درمیان میں تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑ کر بیٹھے، پہلے پہلی صف میں ہو، پھر دوسری صف میں ہو، پھر تیسری صف میں
تاکہ جب سب قائم ہوگی تو پہلی جگہ فوراً پر ہو جائے گی، تیسری سب والے دوسری میں آ جائیں گے، دوسری پہلی میں آ جائیں گے، سب برابر ہوگی۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ وہ ہے کہ ہم نیکیوں کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں نیکیوں کی ضرورت نہیں، ہر مرتبہ کہنا ہے سب درست کرو، دائیں طرف زیادہ ہو گئے، بائیں طرف کم ہے، بائیں طرف زیادہ ہے، ہمیں تو ثواب کہاں مل رہا ہے وہ دیکھنا ہے، ثواب کہاں زیادہ مل رہا ہے وہ دیکھنا ہے، ایڈیشن میں زیادہ مل رہا ہے یا دوسری میں، ایمان کے قریب میں زیادہ مل رہا ہے یا ایمان کے بعد میں، اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ بقیہ باتیں کرن جانے کی جائے گی۔ اختار شان نے جو باتیں کہہ ہوئے اختار نعمت کی توفیق دیکھو میرے بھائی بات تو شیطان یہ کہتا ہے اور یہ بات پسند پڑ جائے اب انہیں کیا ہے، میں بہت محبت سے عرض کرتا ہوں اگر علماء نے دین کی بات بتلائی صحیح بات کر رہے ہیں اس پر تم نے عمل کیا تو اس عمل کرنے سے تمہارا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اور تم نے عمل نہیں کیا تو علماء کا کیا نقصان ہوگا؟ اگر تم نے عمل کیا تو تمہارا فائدہ نہیں کہ تمہیں ثواب ملے گا، اور ماشاء اللہ علماء نے کہا ہے تو ان کو بھی ثواب ملے گا، اور خدا کا خاصہ علماء نے بات کہی اور ہم نے نہیں مانی تو میرے پاس کہنے کا ثواب اس کو مل ہی گیا، نہیں مانا تو ہمارا نقصان ہوگا۔ لہٰذا ہم یہ سمجھے دین کی بات شفقت سے، محبت سے، بھائی چارگی سے جو بھی کرے، چاہے وہ کہنے والا عالم ہو چاہے وہ کہنے والا عام مسلمان ہو، ہمیں پیارا سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ تو ہمیں ثواب والی باتیں بتا رہے ہیں جس میں ہماری نیکیاں بڑھ رہی وہ بات بتا رہے، اگر وہ نہ بتائے تو ہم نہ معلوم رہیں گے۔ اگر ہمارا یہ مزاج ہے تو انشاءاللہ دین کی باتیں ہمیں اثر کرے گی، ہم زیادہ نیکیوں کو پانے والے ہوں گے اور اللہ تقرب کرنے حاصل ہوگا۔ اب تعالیٰ شان نے جو باتیں کہہ رہا ہے اب تعالیٰ سب کو آپ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم نعوذ بك عليك كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل به الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت ربنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأكابرنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا حل المشكلات يا كاشف المهمات اغفر لنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين لا إله إلا كل نفس خالقنا معرفة أعلى فقط العبادة أعلى السقيا والفقيا هناكم معرفة اجتماعي والإبدالي هناكم معرفة ذكر كل نفس معرفة ذكر نفس معرفة أعلى دعائي نفس معرفة أعلى ذلك شكر نفس معرفة أعلى غنامك وجاسه أعلى معرفة الدنيا تكيه آپ کی محبت میں کمی آ سکتی ہے، آپ کے احکام کی عدم دل سے ختم ہو رہی ہے، اللہ آپ سے قرب ختم ہو رہا ہے، اللہ آپ کی رضامندی کے بجائے ناراضگی والی زندگی گزر رہی ہے، اللہ آپ کریم ہیں، ہم آپ کی نافرمانی کرتے رہے، آپ اپنے نعمتوں کو ان سے اشارہ کرتے رہے، نعمتوں سے مالا مال فرماتے رہے، اتنی ساری نعمتوں کی اتنی ساری نافرمانی کے بعد اللہ کبھی آپ نے نہیں ہوتا، کبھی آپ نے ننگا نہیں رکھا، ایسا بے شمار نعمت عطا فرمائی، صحت عافیت تندرستی نصیب فرمائی، ایسا قوت گویائی، قوت سماعت، قوت ایسا بصارت نصیب فرمائی، ایسا گناہ کرتے رہے، آنکھوں کی گناہ کی وجہ سے میں ہمدہ نہیں بنایا، آنکھوں کی گناہ کی وجہ سے بہرا نہیں کر دیا، زبان کی گناہ کی وجہ سے گنگا نہیں کر دیا، ہاتھ پیروں کی گناہوں کی وجہ سے ایسا پیروں سے مغلوب عبادت نہیں کیا، ایسا آپ کریم ہے، اللہ آپ سے سچی بھکتی
ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے اگلوں کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما, پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں طاعت والی زندگی نصیب فرما, عبادت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ رمضان کا مقدس مہینہ داخل ہو چکا ہے, ابھی تک ہمارے بھائیوں نے نماز کا اہتمام نہیں کیا ہے. اے اللہ نماز چھوڑنا ان کے لیے آسان ہے, روزے چھوٹ رہے ہیں. اے اللہ حرام کاریاں ہو رہی ہیں, زنا تک ہو رہے ہیں. اے اللہ نہ جانے کیسی کیسی برائیاں اس مقدس مہینے میں ہو رہی ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے, ہمیں ہدایت نصیب فرما دیجیے, اپنی خشیت اور تقویٰ نصیب فرما دیجیے. ہر گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے, ہر گناہوں کو چھڑا دیجیے. اے اللہ رمضان جیسے بابرکت مہینے میں ہم گناہوں سے پاک نہ ہوئے, ہمیں تقویٰ حاصل نہیں ہوا, ہمیں آپ کی محبت اور معرفت حاصل نہیں ہوئی. اللہ کون سا وقت آئے گا, کون سی گھڑی آئے گی, کون سا مہینہ آئے گا جس میں ہم آپ سے اپنے تعصب کو ختم کر سکے, ہم متقی اور فرمانبردار کر سکے. اے اللہ ہم تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. اے اللہ آپ کی نافرمانی سے دنیا میں ذلیل ہو چکے ہیں, دنیا میں خوار ہو چکے ہیں. اے اللہ دنیا میں بے حیثیت ہو چکے ہیں. اے اللہ ہمیں آپ کی فرمانبرداری نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہماری اولاد کو اور پوری امت مسلمہ کو عقائد حقہ, علوم نافعہ, اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ سے مالامال فرما. اے اللہ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو عقائد باطلہ, علوم فاسدہ, اعمال قبیحہ, عادت رذیلہ سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اس کے حلال اور طیب نصیب فرما, اس کے مشتبہ اور حرام سے حفاظت فرما. اے اللہ بہت کچھ کہتے ہیں, بہت کچھ سنتے ہیں, بات کے لوٹنے کا وقت آتا ہے, حرام نظر آتا ہے, نظر آتا ہے. اے اللہ ہم کی ماں کی بہانے سودی کاروبار کر لیتے ہیں, رشوت لے لیتے ہیں. اے اللہ ہم نہ جانے کیسے کیسے دھوکے بازیاں کر لیتے ہیں. اے اللہ کیسے کیسے راستوں سے حرام کمائی کر لیتے ہیں, اور یہ حرام خود بھی کھاتے ہیں اور اپنی اولادوں کو پیٹ کر لیتے ہیں. اے اللہ عورتیں نافرمان ہو چکی ہے, اولاد نافرمان ہو چکی ہے, معاشرہ بگڑ چکا ہے. اے اللہ انسان کو انسان, ہمارے پالتو جانور نافرمان ہو چکے ہیں. اے اللہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ظلم گناہ ہے, یہ حرام مال کی حرام مال کا خمیازہ ہے, اور اس کے حرام کی نحوست ہے. اے اللہ ہم سب کو اس کے حرام سے چھڑا دے. اے اللہ اس کے حرام کے دروازوں کو بند کر دے. اے اللہ عافیت کے ساتھ اس کے حلال اور نیکی کے دروازوں کو کھول دے. اے اللہ ان کے اثرات زندگی میں مرتب فرما, زندگی کے ہر شعبے میں ان کی پاکیزگی کے اثرات کو مرتب فرما. اے اللہ خیر کو مقدر فرما, ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. اے اللہ پیٹ کھانا حرام کی لت عادی ہو چکا ہے. اے اللہ نظریں بیکار ہو چکی ہیں, گنہگار ہو چکی ہیں. گندی زبان ہے, گندے ہاتھ اور گندے پیر ہیں. اے اللہ اٹھائے تو کون سے ہاتھ اٹھائے, بولے تو کس زبان سے بولے. اے اللہ کوئی عذر نہیں ہے جو آپ کی نافرمانی سے رکا ہو. اے اللہ یقیناً ہم کرتے ہیں. اے اللہ گندے عادت کے ساتھ, اے اللہ گندے جسم کے ساتھ آپ کے پاس دربار میں, آپ کے پاس دربار میں حاصل ہوئے ہیں. اے اللہ کرتے ہیں لیکن ہم اچھا بننا چاہتے ہیں, ناپاک ہیں ایسا پاک بننا چاہتے ہیں. اے اللہ گناہوں سے بھی پاک کر دے, اے اللہ گندگیوں سے بھی پاک کر دے. اے اللہ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما دے, اپنا تقویٰ نصیب فرما دے. اے اللہ خیر کو مقدر فرما دے, ہر شر سے حفاظت فرما دے. اے اللہ مانگتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. اے اللہ ہمارے عملی زندگی میں اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما, فرائض کا اہتمام نصیب فرما, نوافل کا اہتمام نصیب فرما. ہر برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, ہر نیکیوں کے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ سے مانگتے تو حلال اور طیب ہے اور زبان حرام ہے. آپ سے مانگتے تو اس کے حلال ہے اور اس کے حرام میں آ رہا ہے. اے اللہ سود کھانا ہمارے لیے عام ہو چکا ہے, آسان ہو چکا ہے, ہر دعائیں ہمارے لیے آسان ہو چکی ہے. میری ماں باپ اپنا قدر فرما دیجیے. اے اللہ اس رمضان کی برکت سے اے اللہ ہمیں پاکیزہ رزق عطا فرما, حلال اور طیب رزق عطا فرما, برکت والا رزق عطا فرما. اے اللہ سارے اعمال کی بنیاد ہے, اے اللہ اس کو صحیح فرما دیجیے. اے اللہ امت پر جس کے حالات کے دروازے کو عافیت کے ساتھ کھول دیجیے. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. ہمارے قرضداروں کو قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ ہم حاجت مند ہیں, ہماری حاجت آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اے اللہ ہر مومن کی, ہر دل
تیرے بندوں کی تمام جائز حاجات کو اپنے قدرت سے پوری فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانی آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اے اللہ کون کس پریشانی میں مبتلا ہے، جسمانی روحانی معاشی، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما۔ مدد پر طاقت آرام اطمینان نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کی ناراضگی والی زندگی سے بچا کر آپ کی رضامندی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا لکھا اور جو دعا کے متوقع رہے، اے اللہ ان تمام انسانوں کی دلی جاری دعا کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بیویوں کو بنا دیجیے۔ اے اللہ ان کے بھوکوں کو پلا دیجیے، پیاسوں کو پلا دیجیے، ننگوں کو پہنا دیجیے، بے جوڑ کو جوڑ عطا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، بے گھر اور بے گھر کو گھر عطا فرما۔ اے اللہ تم مال روزی عطا فرما، جو تجھے گیا اپنے قدرت سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں آپ کے حقوق کو ادا کرنے کا اور آپ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کا اہتمام نصیب فرما۔ آپ اس کی حقدردیوں سے پورے پورے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے حضرات انبیاء اور علیہ السلام والسلام سے قبول فرما۔ ربنا